آج بہت ہی پاورفل وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ جو پاورفل وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ آپ کی زندگی بدل دے گا، ہر چیز سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، تندرستی والی زندگی آپ سب کو عطا کریں، آپ کی تمام دلی حاجات، جائز حاجات پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں آپ لوگوں سے بس یہ آج ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، جو لوگ جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں، تو صرف آپ لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر اتنا سا بھی سکون ملا ہو آپ لوگوں کو میری باتوں سے، یا میری باتوں سے آپ کی زندگی میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہو، اور کبھی آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے، تو میرے بجائے میرے ماں باپ کے لیے دعا کریے گا۔ میرے ماں باپ کے لیے بہت ساری دعا کرا کریں، جو بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی جو ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے میری امی اور میری ڈیڈی کے لیے دعا کرا کریں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے آج جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں وہ وظیفہ جو ہے میں نے جو ہے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ ایک دفعہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں وظیفہ شیئر، لیکن بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات نہیں کری تھی، صحیح سے میں نے بتایا نہیں تھا۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جو وظیفہ میں شیئر کر رہی ہوں نا، تو یہ ہے جیسے آپ لوگ اپنے سسرال والوں سے پریشان ہیں، آپ کے سسرال والے آپ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مطلب دشمنی کر لیتے ہیں نا سسرال والے، حسد کرتے ہیں، سسرال والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا باس ہو، چاہے آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، دوست تو خیر نہیں ہو سکتے، وہ دشمنی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا یہ وظیفہ ان کے لیے کرنا ہے۔ وظیفہ خاص کس کس چیز کے لیے؟ یہ حاسدین کی حسد سے دور رہنے کے لیے۔ سمجھیں کہ آپ ان کی نظر سے نا بالکل غائب ہو جائیں گے، اگر وہ آپ کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیں گے نا برا، تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی نظروں سے آپ کو اجھل کر دے گا۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے اگر آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے سسرال والے نفرت پیدا کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی زبان بند کر دیں گے، اور وہ آپ کے لیے کبھی برا کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے اتنے جو ہے معجزے، وہ آپ کے لیے جو بھی برا کرنا چاہے گا نا، تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کر سکے۔ میں نے یہ وظیفہ یہ سوچ کے آج دوبارہ شیئر کرا کہ ایک میری بہن نے کہا کہ جو ہے میرے سسرال والے اتنا تنگ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرا جو ہے ان کا بیبی ہونے والا تھا، ان کے ساتھ بہت جو ہے غلط ان کے سسرال والوں نے حرکتیں کری، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ یہ جو ہے سچ میں ہی جو ہے سسرال والے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں یا اچھے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہے مطلب شادی تو کروا دیتے ہیں اپنے لڑکوں کی، لیکن گھر نہیں بساتے۔ تو بس ان کے لیے ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ یہ پڑھیں اور پھر آپ دیکھیے گا۔ ویسے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، جو آپ کا دشمن ہے نا، تو وہ آپ کے ساتھ بہت، میں نے اس وظیفے سے یہ چیز دیکھی ہے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پلٹ دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا سمجھ لیں ہمدرد بن جاتا ہے، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اور ہم اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو وہ ہم جو ہے ہمیشہ جائز حاجات کے لیے کرتے ہیں، جائز چیزوں کے لیے کرا جاتا ہے، کبھی غلط جو ہے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے کبھی اثر ہی نہیں کرے گا آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے۔ تو آپ نے یہ پڑھنا کس طریقے سے، دیکھیں جو میں بتا رہی ہوں، یہ جو ہے سورہ یاسین کی آیت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے بیچ میں بھی شیئر بھی کر دیتی ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو آرام سے دیکھیں اور پھر جو ہے اس کو پڑھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وظیفہ ہم نے کرنا کس طریقے سے؟ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں، تو میں آپ کے سارے سوال کلیئر کر دیتی ہوں۔ آپ نے جو ہے یہ 100 مرتبہ جو ہے یہ آیت پڑھنی ہے، اور یہ آیت جو ہے آپ نے 100 مرتبہ کسی بھی ٹائم آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی لگانا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی وظیفے کا، کچھ بھی ہم پڑھنے ہوں اس کا حصار ہوتا ہے۔
یہ دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب درود پاک کے حصار میں جو ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی بتاتی ہوں کہ ہر چیز میں آپ درود ابراہیمی اول آخر بار جو ہے ضرور لگایا کریں۔ تو ایسے ہی اس وظیفے میں بھی آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 100 بار آپ جو ہے کسی بھی ٹائم یہ آیت پڑھیں، اور آپ کی جو ہے جو آپ سے دشمنی کر رہا ہے نا، وہ جو ہے آپ اپنے جو ہے ذہن میں رکھیں پڑھتے ہوئے، کہ جو ہے جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمنی کر رہا ہے، آپ پڑھتے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب آپ مکمل کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے آنکھیں بند کر کے ہی آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی جو ہے ٹائم نہیں ہے، مطلب کوئی ٹائم کی پابندی نہیں کہ آپ اس ٹائم پڑھیں، اس ٹائم کسی بھی جو ہے نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے، نماز آپ لازمی پڑھا کریں، تبھی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے دشمنوں کی نظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر سے ہٹا دی ہمارے پیارے نبی پہ سے، اور وہ ان کو نقصان پہنچا نہ سکے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ایک ڈھال ہے، جو حاسد، دشمن اور جو آپ کی جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان سے آپ کو اوجھل کر دیتی ہے۔ تو سمجھیں کہ اب جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جیسے ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، ہم پہ کچھ کروانا چاہتا ہے، تو وہ آپ سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا، وہ آپ پہ کچھ کروا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نظروں میں نا آپ کو ایسا اوجھل کر دیں گے، ایسا غائب کر دیں گے۔ اور یہ آیت تو میں خود بہت پہلے تو میں بہت ہی زیادہ پڑھتی تھی، اب تو میں کم پڑھتی ہوں، لیکن واقعی اگر آپ پڑھیں گے نا آپ کی زندگی دیکھیے گا کیسے سکون میں آ جائے گی، کتنا سکون ملے گا آپ کو یہ پڑھنے سے، کیونکہ جب آپ کے دشمن آپ سے دشمنی ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کو کچھ برا نہیں کر سکیں گے، تو آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اور جب میں کوئی وظیفہ شیئر کرتی ہوں تو میرے پاس کچھ ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھیں یا پھر ہم یہ پڑھیں۔ تو دیکھیں استغفار تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، استغفار تو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں، اور استغفار تو آپ سمجھیں تسبیح وہ تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ استغفار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ استغفار جتنی بار بھی پڑھتے ہیں آپ وہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ جو ہے آپ کر کے دیکھیے گا۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے دن پڑھیں، آپ جتنے دن بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ خود ہی نہیں چھوڑیں گے اس کو، کیونکہ آپ کی زندگی اتنی بدل جائے گی اس وظیفے سے۔ تو بس آپ لوگ جو ہے اس کو کریں، مجھے بتائیے کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔